بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی اور ان کے مزار شریف پر بھی لے کر جاؤں گی جو کہ سلالہ عمان میں واقع ہے، اور کنویں کی بھی زیارت کرواؤں گی جہاں پر وہ طویل بیماری کے بعد شفا یاب ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ نہایت حلیم الطبع اور نیک، صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے، پھر خود پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت و بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے۔ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں، اس کے شکر میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں بھی اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا، اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکایک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کر مر گئی، اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ، بکری، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ آگ کے شعلے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگو، خدا کا شکر ہے کہ ہنوز جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ غرض زن و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندہ سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز ہی میں ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا، اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سر کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گھاؤ میں رکھ دیا اور کہا، اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 سال تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی۔ ترجمہ: اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی، بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان، سب رحم والوں سے زیادہ رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے ایوب علیہ السلام، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بےتاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، اے ایوب، تو نے تو اپنے آپ اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا، اس کو بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گھاؤ میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ان سے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اور پکارا ایوب نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، بس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تکلیف تھی، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو، اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔
مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، ترجمہ یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ ترجمہ فرمایا، لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل اچھے ہو گئے کہ 14ویں رات کی مانند روشن ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے، تو یہ حریف کا موسم ہے۔ حریف عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے آٹم سیزن، یعنی کہ خزاں کا موسم۔ عمان کے جنوبی شہر سلالہ میں یہ سب سے زیادہ نمایاں موسم ہے۔ یہاں یہ سال کا وہ وقت ہوتا ہے جب سلالہ میں بارشیں ہوتی ہیں۔ عمان کے اس مونسون سیزن کو منانے اور پوری دنیا کے سیاحوں اور زائرین کے استقبال کے لیے ثقافتی اور روایتی شو تیار کرتے ہیں۔ مونسون کا موسم مقامی افراد اس وقت مناتے ہیں جب درجہ حرارت 23 ڈگری تک گر جاتا ہے، جبکہ عمان اور خلیجی ممالک میں درجہ حرارت بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ ہی دیر میں چشمے تک پہنچنے والے ہیں۔ چونکہ یہ چشمہ روضہ مبارک کے نیچے واقع ہے تو آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کار سے ٹریول کر رہے ہیں تو ایک حد تک آپ کار سے ٹریول کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کار پارک کرنی ہوگی، اور پھر اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ حکومت عمان نے اس میں سیڑھیاں بنا دی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے۔ اس سے زائرین کے لیے بہت ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں غار ہرا میں جانے کا اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پہ بھی اب سیڑھیاں بن چکی ہیں، تو ہم ایزیلی اتر سکتے ہیں اور چڑھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے چشمے کا پانی نکل رہا ہے، اور یہاں سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں اور نہاتے بھی ہیں، اپنی جلدی بیماریوں کو دور بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے سیدنا ایوب علیہ السلام نے شفا پائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔